اچھا جناب، سورہ اعراف آیت نمبر 106۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین۔ اس نے کہا، جواب دیا کہ اگر کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سورہ مبارکہ کے اب اس مقام کو پڑھ رہے ہیں کہ جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے ساتھ جو سردار درباری تھے ان کے سامنے اللہ کے پیغام کی دعوت پیش کی، اور اس نے اور اس کے سرداروں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ان آیات کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کیسا ان فساد مچانے والوں کا انجام ہوا۔ یہ بات جس سیاق کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو کہ جو اللہ کے پیغام کا انکار کر رہے تھے کہ دیکھو ہمارے یہ پیغمبر کوئی پہلی مرتبہ اس دنیا میں ہمارا پیغام لے کر نہیں آئے، اس سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور ان کی قوموں نے ان کا انکار کیا، اور اس انکار کے بعد اللہ نے ایک مدت گزر جانے کے بعد ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا۔ چنانچہ تمہیں یہ جاننا چاہیے کہ اگر تم نے اپنے اس انکار کی روش جاری رکھی تو تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ یہ بتایا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ جن صورتوں کے سلسلے میں دوسری سورہ ہے، یہ 4 صورتیں ہیں جو قرآن مجید کے صورتوں کے دوسرے گروپ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس میں پہلی سورہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام، اس میں اللہ نے دعوت دی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے خبردار کیا، وارن کیا۔ اگلی سورہ جو ہے سورہ انفال، اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تیار کریں گے کہ اس کی جانب سے جو عذاب آنے والا تھا وہ اس عذاب کو انکار کرنے والوں تک پہنچانے میں اللہ کے معاون بن جائیں، اس کے ٹولز بن جائیں۔ تو وہ تیاری کی سورہ ہے، اور اس کے بعد اس سے اگلی سورہ جو ہے وہ عذاب کی سورہ ہے، سورہ توبہ۔ اس سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، اور مختلف رسولوں کی قوموں کے سامنے جو پیغام پیش کیا گیا جس طرح سے، اور پھر اس پیغام کا انکار کیا گیا، ان داستانوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون اور اس کے ساتھیوں کے سامنے اللہ کا پیغام اس کے دلائل کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ پیش کیا، تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے، غلط رویہ اختیار کرتے ہوئے ان کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کیسا انجام ہوا فساد مچانے والوں کا۔ اور کہا موسیٰ نے کہ اے فرعون، میں جہان والوں کے رب کا رسول، پیغمبر، پیغام رساں بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں حریص ہوں اس کا، میں اس کے بارے میں آخری درجے میں دلچسپی رکھتا ہوں، خلوص رکھتا ہوں کہ میں اللہ کے بارے میں سوائے سچائی کے کوئی اور چیز پیش نہ کروں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں لایا ہوں تمہارے پاس واضح نشانی تمہارے رب کی جانب سے۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو تم میرے ساتھ اب بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ یعنی اللہ کے رسول ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جو پیغام ہم لے کر آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، تم اگر مانو گے تو اللہ کے پیغام کو مانو گے، تم انکار کرو گے
تو ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغام کا انکار کر کے تم اس کی نگاہ میں مجرم بن جاؤ گے۔ قال ان کنت جئت بآیۃ، اس نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو، فاتی بہا ان کنت من الصادقین، تو لاؤ، دکھاؤ، پیش کرو اس کو اگر تم واقعی سچے ہو۔ امیجن کریں کہ فرعون بادشاہ، اس کے سردار، اس کی شان، اس کا دبدبہ، ایک عام آدمی ان کے نقطہ نظر سے ایک بڑی زوردار دعوت پیش کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمام جہانوں کے رب، بنانے والے، پالنے والے کی طرف سے آیا ہوں۔ یہ مت بھولیے کہ فرعون در حقیقت، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ گزارش کی، اس زمانے کے ان لوگوں کے اس عقیدے کے مطابق کہ جو سورج کو اپنا دیوتا مانتے تھے، سورج دیوتا کا دنیا میں نمائندہ تھا۔ چنانچہ ان کے سامنے جب یہ دعوت آئی تو اس موقع پر اس کے پاس اس کے سوا کوئی اور چوائس ہی نہیں تھی کہ وہ یہ کہتا کہ اچھا اگر تم اپنے ساتھ کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو لے آؤ وہ نشانی اگر تم واقعی سچے ہو۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو وہ اچانک یکا یک ایک جیتا جاگتا اژدہا بن گیا۔ یعنی درباری ہیں، فرعون ہے، مجمع ہے، وہ دیکھ رہا ہے، کوئی نشانی پیش کرو۔ اس زمانے میں جو فن بہت زیادہ عروج پہ تھا وہ جادو کا فن تھا۔ جادوگر ان کے بڑے محبوب لیڈرز، ایلیٹ، انسپائر کرنے والے ہوتے تھے، سیلیبریٹیز۔ سو انہوں نے کہا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جس دور میں جو خاص لوگوں کا سوچ کا انداز، جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اپنے رسولوں کے ذریعے سے وہ نشانیاں، وہ معجزات پیش کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو حیران کر دیں۔ یار یہ معمولی عام بات نہیں ہے، دس از سم تھنگ ویری اسپیشل۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عرب کے لوگ تھے، ان کو زبان کا، شاعری کا، خطابت کا بڑا شوق تھا۔ اس کے بارے میں وہ بہت زیادہ اعتماد رکھتے تھے کہ ہمارے جو شعراء ہیں ان کے مقابلے میں زبان دانی کا کسی کو بھی اتنا ملکہ حاصل نہیں ہے۔ تو بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید کی شکل میں جو پیغام پیش کیا تو وہ اس کے سامنے سرنڈر کر گئے، جھک گئے۔ ان کو قرآن کے مقابلے میں کوئی پیغام اپنی زبان میں اس شان شوکت کا پیش کرنے کا موقع نہیں ملا، ان کے اندر اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ بالکل اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے اپنی لاٹھی پھینکی تو کیا ہوا کہ وہ اچانک ایک اژدہا بن گیا، بالکل واضح، یعنی جیتا جاگتا، ریئل، کوئی اس میں شوبدہ نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ نگاہیں دیکھنے میں اس کو اژدہا سمجھ رہی تھی، بلکہ اٹ واز اے ریئل اژدہا، اسنیک۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا، یعنی گریبان سے، آستین سے، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو دیکھنے والوں کے لیے وہ اچانک چمکتا ہوا نکلا۔ یعنی دوسری چیز جو انہوں نے دکھائی کہ اپنی آستین سے انہوں نے ہاتھ نکالا اور وہ ہاتھ واضح طریقے پر چمکتا ہوا دیکھنے والوں کو نظر آیا، جس میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی آنکھ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، دیکھنے میں کوئی ایسا فرق آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے شاید یہ اب کچھ ڈفرینٹ ہے۔ نہیں، بالکل کلیئر، جس کے بعد آدمی کہتا ہے کہ یار یہ دس از ناٹ ایکسپلینیبل، یہ کیا ہو گیا؟ روشن، روشن، ہاں، یعنی اس میں آیا ہے بیضاء للناظرین،
سفید تھا، لیکن سفید سے مراد یہاں وہ سفیدی کہ جو بالکل روشن نمایاں گلو کر رہا تھا۔ قال الملأ، کہا سرداروں نے، یعنی جو فرعون کے ساتھ تھے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، انہوں نے کہا کہ ان ھذا لساحر علیم، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ابھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو کوئی اہمیت نہیں دی، انہوں نے تو کہا تھا نا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، وہ بات تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ جو ان کے سامنے معجزہ آیا تو انہوں نے کہا یہ یقیناً یہ کوئی بہت ایکسپرٹ ہے۔ اس طرح کی وہ نشانی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ نشانی کوئی پیش کرو، تو حضرت موسیٰ نے تو کر دی، ابھی what sort of نشانی were they looking for؟ یعنی ان کے سامنے، فرعون کے سامنے ایک چیلنج آیا نا، اس نے یہ جاننے کے لیے کہ آر یو ریئلی سیریس اباؤٹ اٹ، تو بتاؤ تم تاکہ ہم دیکھیں۔ انہوں نے بھی نشانی پیش کی، وہ کوئی بات ماننے کے لیے تو تیار نہیں تھا، وہ تو اصل میں ان کو سنب کرنے کے لیے، ان کی بات کو ختم کرنے کے لیے اس نے یہ تقاضا کیا کہ یار بتاؤ، اور وہ کانفیڈنٹ تھا کہ ادھر بات آئے گی ادھر ہم ختم کر دیں گے اس کو، یہ ہو کیسے سکتا ہے۔ سو اس کے مانگ دیکھیں، جب آپ کسی سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اچھا یار اوکے بات سمجھاؤ، تو ایک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوکے آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ، میں آپ کی بات پہ غور کروں گا، اور دوسرا یہ کہ بتاؤ کیا بات لا سکتی ہے، میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں۔ سو یہ اصل میں اس کا رویہ تھا۔ تو جیسے ہی وہ آیا وہ تو حیران رہ گئے، they were taken by surprise۔ آیت 108 اب 109 ہے سورہ اعراف کی۔ قال الملأ، کہا سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا جاننے والا ماہر جادوگر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی ایکسپرٹ نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس فن میں ایکسلنس حاصل کی ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے۔ فماذا تأمرون، تو بتاؤ کہ کیا تم مشورہ دیتے ہو، یعنی تمہارا کیا کہنا ہے، واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے۔ تو یہ جو ظاہر ہے کہ بات کی گئی، اس میں لوگوں کو باقاعدہ یعنی سینسٹائز کیا گیا کہ یہ معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، یہ شخص اب تمہارے سسٹم کو چیلنج کرنے کے لیے آیا ہے، یہ صرف جادوگر نہیں ہے بلکہ اس نے جو کچھ دکھایا ہے اور جو کچھ کہا ہے، اس کے نتیجے میں اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے گا۔ اب بتاؤ کہ کیا کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ فرعون کا پوچھنا اور مشورہ کرنا، یہ اب ان لوگوں کو اس بات پر سوچنے کی طرف مائل کرنا تھا کہ اب ہمارا یہ اقتدار، ہمارا یہ سسٹم، ہماری چودراہٹ، یہ سب کچھ خطرے میں ہے۔ تو کیا خیال ہے، واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے، ہمارا کیا مشورہ ہے۔ قالوا ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا ٹالو، تھوڑی دیر کے لیے جسٹ ویٹ کرو، اس کو اور اس کے بھائی کو ذرا کچھ ٹال دو، ٹائم بائے کرو۔ وارسل فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں تم ہر کارے بھیجو، لوگوں کو بلانے والے بھیجو، یعنی جو اکٹھا کریں۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسی صورتحال ہو گئی کہ جس میں اب پورے نظام کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ انہوں نے جادو پیش کیا، اب اس کا فیصلہ تمام انسانوں کے سامنے، ہمارے جو بھی اس ملک میں رہنے والے لوگ ہیں
ان کے سامنے ہونا چاہیے. یاتوک بکل ساحر علیم، چنانچہ ماہر جادوگروں کا اکٹھا کر کے تمہارے پاس لائے جائیں، یعنی لوگ آئیں اور ماہر جادوگر آئیں، تاکہ یہ جو اس نے جادو پیش کیا ہے اس کے مقابلے میں وہ اپنا جادو پیش کریں اور لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ ایسے ہی بالکل ہمیں دھوکہ دینے کے لیے آئے ہیں. اور اس کے نتیجے میں تمام ہمارے لوگ جو رہنے والے ہیں، ہمارے شہری، ان کے سامنے ان کے اس غلط دعوے کی بالکل حقیقت سامنے آ جائے گی. ظاہر ہے ایک کانفیڈنس تھا کہ ہم جس نظام میں رہ رہے ہیں یہ نظام بڑا مضبوط ہے، اس میں جو ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں جادوگر، وہ اس جادو کو نیست و نابود کر دیں گے، اس کا قلع قمع کر دیں گے. تو انہوں نے یہ مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ لوگوں کو بلایا جائے گا اور بڑے بڑے جاننے والے ماہر جادوگر آئیں گے. وجاء السحرۃ فرعون، اور چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. قالو، انہوں نے کہا، ان لنا لاجرا، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے اگر ہم جیت گئے تو اجر ہوگا، ہمیں کچھ ریوارڈ ملے گا. کیا اگر ہم جیت گئے تو ہم کو کچھ اس کے نتیجے میں دیا جائے گا؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے. قال نعم، فرعون نے کہا کیوں نہیں. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم تو اس صورت میں مقربین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تم میرے قریب رہنے والے لوگ جو میرے خاص نمائندے ہیں، جن کو کہ مراعات ملی ہیں، تم کو وہ حیثیت حاصل ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو جادوگر تھے وہ جیسے عام ہمارے ہاں لوگ ہوتے ہیں، چاپلوسی کرنے والے، جو ان کے پاس فن ہوتا ہے اس سے کچھ پیسہ کمانے والے، کوئی حیثیت حاصل کرنے والے، یہی ہوتا ہے نا. ایک آدمی ہے کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے تو وہ اپنی ایکسپرٹیز پیش کرتا ہے، خاص طور پر اس موقع پر کہ جب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی شدید ضرورت ہے، تو وہ نیگوشیٹ کرتا ہے کیونکہ آپ کے نظام کو خطرہ ہے. ایک شخص آ گیا ہے جس نے کہ چیلنج کر دیا ہے، ہم آپ کے پاس حاضر ہیں اور اب ہم اس کے مقابل میں اپنا جادو پیش کریں گے، بٹ واٹ آر وی گوئنگ ٹو گیٹ، ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ کیا ہمیں اس کے نتیجے میں کوئی معاوضہ ملے گا اگر ہم غالب آ جائیں؟ تو فرعون نے جواب دیا کہ نہیں، صرف معاوضہ ہی نہیں ملے گا، وہ تو ملے گا ہی، بلکہ تم ہوگا یہ کہ میرے قریب آ جاؤ، تمہیں اسپیشل اسٹیٹس ملے گا، تمہیں تمہارے اس مرتبے مقام سے اٹھا کر میرے مقربین میں شامل کر دیا جائے گا. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اما ان تلقی او و اما ان نکون نحن الملقین، یا ایسا ہے کہ تم ڈالو، یعنی اپنے جادو کے لیے جو تمہارے پاس تمہاری لٹھیا ہے اس کو ڈالو، یا پھر ہم ہیں کہ جو ڈالنے والے بنے. اب یہ ظاہر ہے کہ ایک پروفیشنل کچھ ایٹیکیٹ مینرز بھی ہوتے ہیں نا. جب آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو پہلے کسی ایک کی اننگز آئے گی نا، کوئی پہلے شروع کرے گا. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ شروع کریں یا آپ کہیں تو ہم شروع کرتے ہیں. معلوم یہی ہوتا ہے کہ انٹرسٹڈ تو وہ تھے کہ وہ خود شروع کریں، بٹ ظاہر ہے کہ ایک مینرز ہوتے ہیں، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو بھی آفر کیا. قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ڈالو. یعنی وہ کانفیڈنٹ تھے کہ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اس میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو کچھ بھی پیش کریں گے، حضرت موسیٰ کو معلوم تھا کہ وہ ان کے کام نہیں آئے گا، اور اللہ کی طرف سے جو ان کو معجزہ ملا ہے وہ اس پہ غالب آ جائے گا. فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈالا، یعنی جو کچھ ان کے پاس تھا جب انہوں نے اس کو پھینکا، سحروا اعین الناس، تو لوگوں کی آنکھیں انہوں نے باندھ دی، ان کے اوپر جادو کر دیا.
باندھ دی، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور ان کو ڈرا دیا، ان کے اندر دہشت پیدا ہو گئی، وَجَاءُوا بِالسِّحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ بڑا زبردست جادو بنا کے لائے، یعنی جو انہوں نے جادو پیش کیا وہ بڑا امپریسو جادو تھا۔ اس کے نتیجے میں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بند ہو گئیں، متاثر ہو گئیں، ان کو جو کچھ دکھلانا مقصود تھا وہ انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا، وہ مروب ہو گئے، ان کے اندر دہشت طاری ہو گئی، اور یقیناً وہ ایک بہت زبردست، بڑا غیر معمولی، متاثر کن جادو لے کر آئے۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، الی موسیٰ، موسیٰ کی طرف، ان القی عصاک، کہ تم اپنا عصا پھینکو، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اشارہ کیا کہ اب آپ اپنے عصا کو پھینکیے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو پھر کیا ہوا کہ اس کا پھینکنا تھا کہ وہ ان کے اس جادو کو نگلتا گیا، یعنی وہ جو انہوں نے رسیوں کے ذریعے سے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ایسی صورتحال پیش کر دی تھی کہ جس سے لگتا تھا کہ یہ تو اژدہے ہیں، اور لوگ اس سے امپریس ہوئے، متاثر، مروب ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اشارے سے اپنا عصا، اپنی لٹھیا پھینکی، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو کیا ہوا کہ جو کچھ انہوں نے جھوٹ موٹ میں بنایا تھا وہ نگلنے لگے، یعنی وہ جو اژدہا تھا جو بنا ان کے لاٹھی سے، وہ اس سب کو نگلنے لگا۔ اور کیا ہوا؟ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ سب کچھ باطل ہو گیا، یعنی ان کا یہ ڈھونگ، ان کا جادو کر کے لوگوں کو متاثر کرنا، یہ بالکل بیکار ہو گیا، اس کی اصل حقیقت سامنے آ گئی، اور موسیٰ علیہ السلام جو لے کے آئے تھے اللہ کی طرف سے وہ غالب آ گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور یہ سب وہاں مغلوب ہو گئے اور وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، ذلیل ہو کے رہ گئے، چھوٹے ہو کے رہ گئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ٹیم تھی، انہوں نے جو اپنی طرف سے مقابلے کے لیے اپنا ایک جواب پیش کیا تھا وہ مغلوب ہو گیا، اور جب وہ مغلوب ہو گیا تو ظاہر ہے کہ سارے کا سارا ان کا جو نظام تھا، ان کا سسٹم، فرعون، اس کے ساتھی، وہ سارے ذلیل و رسوا ہو گئے، چھوٹے ہو گئے، یعنی ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر جو بندوبست کیا تھا وہ ناکام ہو گیا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر سجدے میں گر پڑے، یعنی خدا کی نشانی کو دیکھ کر بے اختیار وہ گر پڑے۔ کیوں گر پڑے؟ اس لیے کہ جادوگر جانتے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ جادو نہیں، یہ عام بندہ نہیں کر سکتا، جادو تو ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے، دس از سم تھنگ اسپیشل۔ اب یہاں یہ تو اس سے پہلے کی بات ہے، تو بعد میں آئے، تو ان کے زمانے میں بھی یہ تھا، ان کے زمانے میں اور نوعیت کے تھے، لیکن جادوگر جو تھے معلوم ہوتا ہے کہ اسپونٹینیسلی، امیجیٹلی، ایک ہوتا ہے ایک آدمی بے اختیار گر پڑا، تو قرآن کے الفاظ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈال دیے گئے، گرا دیے گئے، معلوم ہوتا ہے کہ بغیر اختیار کے، جیسے ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہوا، ان کے پاس اس کے سوا کوئی اور چوائس ہی نہیں تھی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جادو نہیں ہے، ایک چیز، اور دوسری چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان کے ہاں کہیں نہ کہیں نیکی موجود تھی،
یعنی اللہ کی طرف سے جب نشانی آتی ہے تو نشانی آنے کے بعد یہ تو ہو جاتا ہے کہ آدمی کے سامنے یہ حقیقت آ جاتی ہے کہ یار دس از سم تھنگ اسپیشل، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اب یہ غیر معمولی چیز اللہ کی طرف سے ہے، اس کے لیے آپ کو یو نیڈ ٹو بی اوپن مائنڈیڈ، آپ کو اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص متکبر ہے، ایروگنٹ ہے، جیسے فرعون تھا، اس کے درباری تھے، اور وہ اس پر تلے ہوئے ہیں کہ یار اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں اپنی حکومت، سلطنت، میں اپنا دبدبہ، اپنا لوگوں کے اوپر کنٹرول، یہ سب کچھ چھوڑ دوں، تو ظاہر ہے جب آدمی کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو اس کے بعد وہ بات تو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں صورتحال یہ نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسے عام معمولی شہری تھے بیچارے کہ ان کو اس چیز کی ضرورت تھی کہ وہ کہہ رہے تھے جی کہ اگر ہم اس مقابلے میں غالب آ گئے تو ہمیں کچھ ملے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی حالات کو بہت اچھے نہیں تھے، اور فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک اونچا مقام دوں گا۔ جیسے ہی ان پر یہ بات واضح ہوئی، ان کے سامنے کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی، چنانچہ وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا کہ ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یعنی کہاں وہ ابھی چند منٹ پہلے عام معمولی، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ کردار سے گرے ہوئے جادوگر تھے، اور اچانک ایک صورتحال سامنے آئی جس کے بعد وہ ایمان کے اس درجے کو پہنچ گئے کہ جس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اور سر اس میں کوئی ڈائلاگ بھی ہوا ہوگا کہ ایمان کی دعوت دی گئی ہوگی، اور اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن پر دعوت ایمان نہیں پہنچی ہوگی، یہ بالکل ممکن ہے۔ نہیں، وہ تو یہ تو امپلائڈ ہے یہ بات کہ ان کو بات پہنچ گئی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اسی ہم جب معاملات کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں مل جل رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بیسیکلی معلوم ہوتا ہے کہ بھائی ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن ابھی میں نے نہیں مانا، اینڈ میں تو اپنے سسٹم، اپنے نقطۂ نظر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اچانک آپ کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی چیز دکھانا ہے، مائی گڈنس یار ہی از رائٹ، ختم ہوگی بات، ناؤ واٹ یو سیئنگ از ایبسلیوٹلی کریکٹ، تو انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے بات ان کو پہنچ گئی تھی، لیکن بات پہنچنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی ایسے ہی نا جیسے غیر مسلم اس وقت جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں ایک اللہ ہے، 5 وقت نماز پڑھی، پیپل نو اباؤٹ اٹ بٹ دے آر ناٹ کنونسڈ۔ کو اچانک کسی کے سامنے بات آ جائے کہ یار یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دے رائٹ، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن کو پڑھتے پڑھتے بعض اوقات بعض لوگوں کے اوپر یہ بات اچانک ایز اف اٹ ڈانز اپون دیم منکشف ہوتی ہے، یار یہ واقعی اس کا کلام۔ جب یہ آ گیا نا مومنٹ، اس کے بعد پہلے باتیں تو آپ جانتے ہی، اگر یہ اللہ کا کلام ہے یار پھر دسو یار مسجد کتنے نماز پڑھنی ہے، پھر اگلی باتوں کی تفصیلات کی آپ کو زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، یار چلیے، بیکاز وہ آپ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے اندر کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، وہ رکاوٹ دور ہو گئی۔ جب وہ رکاوٹ دور ہو گئی جادوگروں سے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم مانتے ہیں تمام جہان والوں کے رب کو، ہم ایمان لائے اس پر، اور ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب، یعنی جس کی یہ دعوت دے رہے ہیں وہ دعوت ہم کو پہنچ گئی تھی، بٹ ہم انکلائنڈ نہیں تھے، اس لیے کہ ظاہر ہے ماننے کے لیے آدمی کو کچھ چاہیے نا، کوئی بات واضح ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ میں اسلام پڑھا ہوا ہے تو لوگ پڑھ کے خود ہی مسلمان ہو جائیں، ایسے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی کو امپریس ہو کسی چیز سے، اس کو ہٹ کرے کوئی چیز، کوئی بات اس کو پہنچے اور کہے او مائی گڈنس، سمجھ میں آ گئی بات، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو اس کے بعد باقی چیزیں تفصیلات آپ سے آپ ہو جاتی ہیں، اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم، ہم بھی ابھی سیکھ ہی رہے ہیں، اس میں تو وقت لگتا ہے۔ قال فرعون، کہا فرعون نے، آمنتم بھی قبل ان آذن لکم، کیا تم ایمان لائے اس پر اس سے پہلے کہ میں نے تم کو اجازت دی؟
یعنی ہاؤ ڈیئر یو بلیو، یہ تم نے کیسے کیا؟ تم تو میرے سبجیکٹس ہو، تم تو میرے اس سلطنت میں رہنے والے ہو، میرے حکم کے محکوم ہو. اور سچی بات یہ ہے کہ سورج دیوتا کا وہ نمائندہ تھا، تو باقاعدہ اس کی تو پرستش ہوتی تھی. ہی یوز ٹو بی ورشپڈ، ہی یوز ٹو گیٹ ورشپڈ. ایک بڑا ایک بادشاہ، ان کے دیوتا کا نمائندہ، وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کہ تم میری اجازت اور مرضی کے بغیر ایمان لا رہے ہو؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ. اس نے کہا کہ یہ تو ایک فریب ہے جو تم نے کیا ہے، سازش ہے جو تم نے کی ہے، فی المدینہ، اس شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دو. یعنی یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑے ماہر، شاطر، ایک حکمران، سیاستدان کا جملہ تھا کہ تمہیں معلوم ہے ان کی کیا سازش ہے، کہ تمہیں نکالنا چاہتے ہیں. کس چکر میں پڑ رہے ہو؟ ایک تو ڈراوا کہ تم میری اجازت کے بغیر کر رہے ہو، میں دیکھ لوں گا تم کو، اور دوسرا یہ ان کو ایک اس بات پر کنونس کرنے کے لیے ایک شوشہ چھوڑا اس نے کہ تمہیں معلوم ہے کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ اصل میں ایک مکر ہے، ایک سازش ہے جو تم نے کی ہے اس شہر میں، تاکہ اس کے رہنے والوں کو یہاں سے تم نکالو. فسوف تعلمون، تو تم ان قریب جان لو گے. یعنی یہ جان لو گے کہ یہ تم نے حرکت کی ہے، اس کا تمہیں نتیجہ بھگتنا پڑے گا. تم جان لو گے کہ ہمارے پاس کتنی طاقت ہے، ہم کتنے مضبوط ہیں. ظاہر ہے کہ اس نے اپنے اعتماد، کانفیڈنس کا مظاہرہ کیا. ویسے تو خیر امریکہ نے بڑی دھاندلی کی تھی عراق میں جا کے، لیکن جب وہ چلا گیا تھا اس کے بعد جو صدام حسین نے حرکتیں کی تھی بالکل اسی طرح کی تھی. ستیہ ناز ہو چکا تھا اس کا، لیکن تقریر ایسی زبردست کرتا تھا، کہتا سوال ہی پیدا نہیں ہو، ویل کل دیم، ویل ڈسٹروائے دیم. یعنی اس کے چاروں طرف فوج آ چکی تھی، مگر اعتماد کا ہی عالم تھا. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کچھ، یہ ایسے تو نہیں ہوتے ہماری طرح کے معمولی لوگ، بڑے گٹس ہوتے ہیں. سو فرعون کے اوپر یہ غلبہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو دیکھ لو گے کہ ہم کیا کریں گے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ دوں گا. یعنی اس نے دھمکی دی ان جادوگروں کو. اور ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم نے میرے سامنے بغاوت کی ہے اور میری اجازت کے بغیر ان کو تم نے مانا ہے اور ان کی دعوت کو قبول کیا ہے، یہ اب جو باغیوں کی سزا ہے وہی سزا میں تم کو دوں گا. تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، بازو، اور تمہارے پیر، ٹانگیں الٹ سمت سے، اور میں تم کو سولی پر چڑھا دوں گا. یہ بائی دا وے وہی سزا ہے کہ جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بھی یہی سزا تھی کہ اگر تم بغاوت کرو گے تو پھر اس کے بعد ہم نمٹ لیں گے تم سے. اور یہ بات ہے بھی صحیح کہ عام حالات میں جب آپ نظام چلا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بغاوت نہیں کرنے دے سکتے، اس لیے کہ اصل میں ملک، قوم، نظام یہ پروٹیکٹر ہوتا ہے، یہ لوگوں کو پروٹیکشن دیتا ہے. اگر کوئی دوسری قوت آ کے اس کو چیلنج کر کے اس کا تختہ الٹنے کے لیے کہے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بغاوت ہو جائے گی. تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں وہ جو ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو وہ اسی طرح کا نظام قانون ہے جس کے بارے میں فرعون نے کہا کہ میں اب اس کو نافذ کر دوں گا تم جادوگروں کے اوپر. جواب سنیے، انہوں نے کہا قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے. یعنی کرنا ہے جو کرنا، ہمیں مرنا ہے اور ہمیں اپنے رب کو جواب دینا ہے. ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹیں گے. مار دو گے تو کیا ہوگا؟ وہاں چلے جائیں گے، اور وہاں تو اب ہم ایمان لے آئے ہیں
ہمیں امید ہے کہ ہمارے اس ایمان لانے کے بعد ہم جب اپنے رب کی طرف لوٹیں گے تو ہمیں کامیابی، آسانی، اس کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، تم صرف اس غصے میں ہو، اس غصے کی وجہ سے ہمارے پیچھے پڑے ہو کہ ہم ایمان لائے اپنے رب کی آیات پر جب کہ وہ ہمارے پاس آ گئی۔ یہی ہے نا تمہیں غصہ ہم پر کہ ہمارے رب کی طرف سے اس کی نشانی ہمارے پاس آئی، ہم نے اس کو دیکھ لیا، ہمیں اس نے کنونس کر دیا، اس کے بعد ہم نے اس کو مانا، اس کو ہم نے اس کے آگے ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا۔ یہ وجہ ہے تمہارے غصے کی۔ یعنی مطلب ہے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم بھی یہی کرتے، تم کو بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے تھا۔ اگر ہم نے کیا ہے جو کہ ایک صحیح رویہ ہے، اس کے نتیجے میں تم ہم پر غصے ہوتے ہو۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب تو ہم پر صبر کا فیضان کر دے، صبر ہم پر اڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور ہم اس حال میں دنیا سے رخصت ہوں کہ ہم فرما بردار مسلمان۔ یعنی ان جادوگروں کے سامنے جو حقیقت آ گئی، جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو معجزہ آیا، جس کے بعد ان کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا۔ اصل میں یہ پردہ ہوتا ہے دھوکے کا، غفلت کا، جو طاری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان متوجہ نہیں ہوتا۔ پیپل ڈونٹ ٹیک تھنگس سیریسلی۔ آپ دیکھیں عام طور پر یہی ہوتا ہے، دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کچھ چیزوں سے امپریسڈ ہیں، مرنا ہے یار، مرنا ہے، ٹھیک ہے، اوکے رائٹ، دیکھ لیں گے۔ اچانک کوئی چیز آدمی کو ہٹ کرتی ہے اور اس کے بعد آدمی محسوس کرتا ہے کہ یار یہ سب چیزیں بیکار ہیں اور حقیقت مجھ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ پھر آدمی اس کو سیریسلی لینا شروع کر دیتا ہے، وہ اچانک ایک احساس زندہ ہوتا ہے اور بدل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا یار اس کو کیا ہوا تھا یار، ٹھیک ٹھاک تو تھا، یہ اچانک بالکل بدل گیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ واقعی انسان کے اندر ایک حقیقت ہے کہ جو روشن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب تو ہمارے اوپر صبر کا فیضان اڈیل دے، توفنا مسلمین، اور تم ہمیں وفات دے اس حال میں کہ ہم فرما بردار، ہم مسلمان ہوں۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد مچائیں، ویذرک وآلہتک، اور وہ چھوڑ دے تم کو اور تمہارے معبودوں کو، یعنی تمہیں اور تمہارے معبودوں کو وہ ٹھکرا دیں، کیا تم اس بات کی اجازت دو گے؟ یہ ظاہر ہے کہ سرداروں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، وائی آر یو ناٹ ٹیکنگ ایکشن، تمہیں تو اب کچھ کرنا چاہیے، تمہاری تو بادشاہت خطرے میں ہے، تمہارا نظام خطرے میں ہے، تمہاری خدائی خطرے میں ہے، تو تم کیا یہ بس ایسے ہی رہو گے خاموش؟ کیونکہ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہ جادوگر بدلے ہیں، یہ دعوت پہنچے گی، لوگوں کو خبریں پہنچیں گی، لوگ کہیں گے یار یہ تو بڑی غیر معمولی بات ہے، انہی کی بات صحیح ہے، سو ڈو سم تھنگ امیجیٹلی۔ تو اس کے سرداروں نے کہا کہ کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو کہ وہ زمین میں فساد مچائیں، یعنی ہمارے نظام کو برباد کر دیں اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کو ٹھکرا دیں؟ قالا، تو اس نے کہا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہم یقیناً قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاہِرُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر پوری طرح حاوی ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہی چال تھی
وہی اسٹریٹجی تھی جو اس سے پہلے اس موقع پر بھی اختیار کی گئی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو تھی وہ بھی ایسی سخت مشکل ٹینشن کے حالات میں ہوئی تھی کہ جس میں بنی اسرائیل کے بچے مارے جا رہے تھے. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. قرآن مجید کو اس سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے کہ واٹ ہیپنڈ وین اینڈ ہو ڈیڈ واٹ. یہ میری اور آپ کی دلچسپی ہے تو آپ دیکھ لیں, تحقیق کر لیں, کیونکہ اللہ میاں نے تو یہ کلام نازل کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے, روشنی ملے. یہی میں کہنے والا ہوں, اسی کی میں تمہید باندھ رہا ہوں کہ اللہ میاں نے کہیں واضح نہیں کیا. اس کو بھی فرعون کہا, اس کو بھی فرعون کہا. تانوں دلچسپی ہے تو جا کے پڑھ لو. اللہ میاں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس لیے کہ ہی وانٹس ٹو فوکس کمپلیٹلی آن ہدایت. پتہ لگتا ہے آپ دیکھیں نا, لیکن یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ میاں نے کوئی فرق نہیں کیا. وہ بھی فرعون ہے, یہ بھی فرعون ہے. وہ ریمیسس 2 تھا, یہ مرنپٹا ہے, یہ معلوم ہوتا ہے. لیکن دونوں نے ایک ہی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی. وہ اور تھا, یہ اور تھا, مگر اللہ میاں نے اس کوئی واضح نہیں کیا. تو ضرورت نہیں ہے لوڈ کی, کوئی ضرورت نہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو صحیح بات سمجھ میں آنی چاہیے, صحیح بات آپ کو پہنچنی چاہیے. قرآن مجید میں جو بات بھی ہے وہ درست ہے. یہ بات کہ وہ بھی فرعون تھا, یہ بھی فرعون ہے, یہ ان بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا, یہ ظاہر تاریخ سے معلوم ہوتا ہے. اگر آپ کی تاریخ کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ وہ اور تھا, یہ اور تھا, تو فائن, قرآن کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بٹ لیٹس فوکس. بات ہے دونوں ہی کمانے تھے, دیٹس رائٹ. اب یو نیور نو, ان میں سے بعض لوگ بہتر بھی ہوں, لیکن بہرحال یہاں تو جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ ایسے ہی تھے. تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں یہی کروں گا. قال موسیٰ اوکے, تو یہ ہوگا نا, یہ بندہ ہوگا. قال موسیٰ لقومہ, کہا موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے, استعینوا باللہ واصبروا, مدد چاہو اللہ سے اور ثابت قدمی, صبر کرو. یعنی اب یہ جو مشکلات کا زمانہ آیا ہے, یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں تم نے اللہ سے مانگنا ہے اور صبر کرنا ہے. یعنی تمہیں اب اپنی بات پر جمے رہنا ہے اور تمہیں ثابت قدم رہنا ہے. یہ بات ظاہر ہے کہ اس بیان کے ذریعے سے صحابہ کرام کو بھی سمجھائی جا رہی ہے, جو جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی تھی اسی طرح کے دور سے گزر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں ایک جانب وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں, بالآخر ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں, وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ پیغمبر کے ساتھیوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی, انہیں وہ کسی آزمائش کے دور سے نہیں گزرتے, اور جب ان پر آزمائش آتی ہے, تکالیف آتی ہیں, تو اس کا واحد طریقہ اس موقع پر صحیح رویہ اختیار کرنے کا یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے, اللہ سے دعا کرے اور صبر کرے. یعنی اپنے صحیح موقف پر ڈٹا رہے, اس کو چھوڑنے کی طرف کوئی اس کا میلان نہ ہو. ان الارض للہ, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زمین سب اللہ کی ہے. یہ جس کے بارے میں یہ فرعون کہہ رہا ہے یہ سب اللہ کی زمین ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ, وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین, اور آخر میں کامیابی تو انہی کے لیے ہے جو متقی ہیں, اس سے ڈرنے والے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ دیکھو اب تم ایک بڑے سخت قسم کے ظالم دشمن کے مقابلے میں ہو, وہ تمہیں ستائے گا,
تمہیں آزمائشیں آئیں گی مگر تم ڈٹے رہو، صبر کرو، ثابت قدم رہو، اینڈ بی ایبسلیوٹلی شیور کہ بالآخر کامیابی تمہیں ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ جتنے بھی اللہ کے رسول آئے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہی بتایا کہ اس دنیا میں جب اللہ کا کوئی رسول آتا ہے اور اس کے ساتھی اس پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ لوگ مخالفت کرتے ہیں تو مخالفت کرنے والے لوگ اسی دنیا میں سزا پا کے چلے جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی نہ کسی آفت کے ذریعے سے ختم کر دیتا ہے، اور صاحب ایمان لوگ جو رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ مگر اس کامیابی کی منزل کو دیکھنے سے پہلے، ان دشمنوں کے خاتمے سے پہلے صبر اور استقامت، اللہ سے مانگنا، یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی بتائی ہے کہ ہمیں بھی اگر کوئی زندگی میں مشکل آئے، مسائل آئیں، تو ہم اللہ سے مانگیں اور صبر کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ادھر مشکل آئی اور ادھر معلوم ہوا جی کہ اپنا فیصلہ بدل لیا کہ اللہ میاں کی باتیں بہت مان لی، ہوں اپنی بھی تو کوئی گل کری نہیں۔ آپ نے ڈٹے رہنا ہے، صحیح بات کے صحیح موقف کو اختیار کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ ساری زمین اللہ کی ہے، اگر اس نے کسی وجہ سے اپنی حکمت میں کچھ عرصے کے لیے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اس میں اقتدار دیا تو کل کو وہ اپنے ان بندوں کو بھی دے سکتا ہے کہ جن کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ اس وقت آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ انجام کار تو کامیابی پرہیزگاروں ہی کو ہوگی، اللہ سے ڈرنے والوں کو ہوگی۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ بات یہ ہے کہ ہم کو تکلیفیں آئیں پہلے بھی جب کہ آپ ابھی ہمارے پاس نہیں آئے تھے، اور اس کے بعد بھی کہ جب اب آپ ہمارے پاس آ گئے۔ مطلب ہے بہت ہی بیکار قسم کا ان کا رسپانس تھا، جو ان کے اندر ایک کمزوری تھی۔ انہوں نے کہا یہ آپ اللہ کے پیغمبر میں فائدہ کیا ہوا ہے؟ آپ جب ابھی جب کوئی تبدیلی نہیں آئی، جب آپ نہیں تھے تب بھی ہمیں مسائل تھے، آپ آ گئے تب بھی ہمیں مسائل ہیں۔ قال عسیٰ ربکم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی امید ہے کہ تمہارا رب ان یہلک عدوکم، وہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا، ویستخلفکم فی الارض، اور وہ اقتدار دے گا تم کو زمین پر، فینظر کیف تعملون، اس لیے کہ پھر وہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ یعنی یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، بے صبری کی کوئی وجہ نہیں ہے، صبر سے کام لو۔ اگر تمہارے حالات ابھی اچھے نہیں ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئندہ بھی ایسا رہے گا۔ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں، تم نے میرے ذریعے سے بہت سی نشانیاں دیکھی ہیں، میں تمہیں اللہ کا وہ پیغام پیش کر رہا ہوں کہ جس کو سن لینے کے بعد انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں تم کو یہ بتا رہا ہوں کہ آزمائشیں آئیں گی تو تم ان پر جمے رہو اور پھر تمہیں کامیابی آئے گی۔ تو ظاہر ہے کہ یہی تو امتحان ہے۔ تو بعض ان لوگوں نے کہ جن کو یہ پیغام پہنچایا گیا، انہوں نے کہا یہ بات یہ ہے کہ کیا فرق پڑا ہے، تو ہم تو تب بھی ستائے جا رہے تھے، اب بھی ستائے جا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب تمہارا دشمن اللہ کی طرف سے سزا پائے گا، اس دنیا سے اس کو مٹا دیا جائے گا اور تم کو ان کی جگہ پر اقتدار دیا جائے گا، مگر یہ نہ سمجھو کہ تمہیں اقتدار دیا جائے گا غیر مشروط، تمہیں بھی اقتدار اسی لیے دیا جائے گا فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ وہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ مطلب تمہارے خاندان، تمہارے مذہب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں غیر مشروط طریقے سے یہ اقتدار، یہ اختیار، یہ سہولتیں نہیں دے گا، بلکہ تمہاری بھی آزمائش ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب زندگی کی کسی سٹیج پہ بھی آپ کیوں نہ ہوں،
آپ نے کوئی رول بھی کیوں نہ اختیار کر لیا ہو، امتحان سے آدمی نہیں بچ سکتا۔ آپ ایمان لائے ہیں، آپ کا امتحان شروع ہو گیا ہے، آپ ایمان میں آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کا امتحان ایک دوسری شکل میں سامنے آ جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک موقع پر کچھ ذرا زور لگا کے امتحان میں اپنے آپ کو بہتر پرفارم کر کے اللہ کو راضی کر دیا، اب چھٹی ہے۔ نہیں، چھٹی تو موت کے وقت ہی ہوگی، اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتی، اس سے پہلے تو امتحان ہی آنے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ تم کو اقتدار دے گا اور دیکھے گا کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر لیں، اس کے بعد کہ ہم سوال جواب کریں گے۔ آیت نمبر 106 سے ہم نے شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا، کہا فرعون نے کہ اگر تم لائے ہو کوئی نشانی تو لے آؤ اس کو، ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ فالقى عصاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا اپنا عصا، اپنی لاٹھی۔ فاذا ہی ثعبان مبین، تو کیا ہوا کہ وہ اچانک ایک اژدہا بن گیا، بالکل ریئل، حقیقت میں صاف واضح۔ ونزع یدہ، اور انہوں نے نکالا آستین سے اپنا ہاتھ۔ فاذا ہی بیضاء للناظرین، تو کیا ہوا کہ وہ اچانک سفید چمکتا ہوا سامنے آ گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ قال الملأ من قوم فرعون، کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم، یہ چاہتا ہے کہ تم کو نکال دے، من ارضکم، تمہاری سرزمین سے۔ فماذا تأمرون، تو کیا مشورہ ہے؟ قالوا ارجع، انہوں نے کہا کہ ذرا مہلت دو اس کو، ذرا ٹالو، ڈھیل دو، وأخاہ، اس کے بھائی کو، وارسل فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے لوگوں کو بھیج دو۔ یأتوک بکل ساحر علیم، آئیں تمہارے پاس جاننے والے ایکسپرٹ جادوگر۔ وجاء السحرۃ، اور آئے جادوگر فرعون کے پاس۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان لنا لاجرا، کیا ہمارے لیے کوئی اجر ہوگا، معاوضہ ہوگا؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے۔ قال نعم، اس نے کہا کیوں نہیں۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بلکہ تم تو میرے قریب کے لوگوں میں ہو جاؤ گے، مقرب لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائلاگ ہو گیا، اس کے بعد میدان سج گیا، میچ شروع ہونے والا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو آپ پھینکیں، و اما ان نکونا نحن الملقین، یا پھر اجازت دیں کہ ہم ہیں کہ جو پھینکنے والے ہوں۔ قال القوا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم پھینکو۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے پھینکا، سحروا اعین الناس، تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں میں جادو کر دیا۔ واسترہبوہم، اور انہوں نے ان کو مروب کر دیا، ڈرا دیا۔ وجاؤوا بسحر عظیم، اور وہ ایک بڑا جادو لے کر آئے، انہوں نے ایک بڑے جادو کو پیش کیا۔ وأوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، ان القی عصاک، کہ تم پھینکو اپنی لاٹھی کو۔ فإذا ہی تلقف ما یافکون، تو کیا ہوگا کہ وہ جو جھوٹ موٹ کا انہوں نے فریب کیا ہے جادو کے نام پر، وہ اس کو نگل لے، یعنی وہ جو لٹھیا اژدہا بنے گی، وہ اژدہا ان کے ان تمام رسیوں کو سب کو نگل لے گی۔ فوقع الحق، حق واقع ہو گیا۔ وبطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے، جو ان کے اعمال تھے، ان کی ترکیبیں تھیں، وہ ساری باطل ہو گئی۔ فغلبوا هنالک، تو مغلوب ہو گئے اس وقت، اس موقع پر۔ وانقلبوا صاغرین، اور ذلیل رسوا ہو گئے، یعنی وہ پلٹے اور بالکل رسوا ہو گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور گر پڑے جادوگر سجدے میں۔ قالوا، انہوں نے کہا، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے جہان والوں کے رب پر۔ رب موسیٰ و ہارون،
یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر. قال فرعون، کہا فرعون نے، آمنتم بھی، ایمان لائے ہو تم اس پر، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں نے تم کو اجازت دی اس کی. ان ھذا لمکر مکرتموہ، یہ تو ایک بہت بڑی چال ہے، بڑی سازش ہے جو تم نے کی. فی المدینۃ، شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ اس کے نتیجے میں تم نکالو اس میں سے اس کے رہنے والوں کو. فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لو گے. لأقطعن ایدیکم، میں لازماً کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، تمہارے پیروں کو، من خلاف، مخالف سمت سے. ثم لأصلبنکم، پھر میں لازماً سولی پر چڑھاؤں گا تم کو، اجمعین، سب کے سب کو. قالوا، انہوں نے کہا، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. وما تنقموا منا، اور کس بات پر تم غصہ کر رہے ہو ہم پر، الا ان آمنا بآیات ربنا، سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے اپنے رب کی آیات نشانیوں پر، لما جاءتنا، جب کہ وہ آ گئی ہمارے پاس. ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب تو ہم پر صبر انڈیل دے. وتوفنا مسلمین، اور ہمیں وفات دے ایسے کہ ہم فرما بردار ہوں، مسلمان ہوں. وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قوم فرعون کی قوم سے، اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دو گے، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں، ویذرک وآلہتک، اور وہ تم کو اور تمہارے معبودوں کو ابینڈن کر دیں، چھوڑ دیں. قال سنقتل ابناءکم، اس نے کہا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، میں لازماً قتل کراؤں گا ان کے بیٹوں کو. ونستحیی نساءہم، اور زندہ رکھوں گا ان کی عورتوں کو. وإنا فوقہم قاہرون، اور لازماً ہم ان کے اوپر غالب. قال موسیٰ لقومہ، فرمایا موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے، استعینوا باللہ، مدد مانگو اللہ سے، واصبروا، اور صبر کرو. ان الارض للہ، زمین تو ساری اللہ کی ہے. یورثھا، وہ وارث بناتا ہے اس کا، من یشاء، جن کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام تو صرف پرہیزگاروں ہی کا ہوگا، یعنی کامیابی کا انجام. قالوا، انہوں نے کہا، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، ہم اذیت دیے گئے اس سے پہلے بھی کہ جب آپ ہمارے پاس آئے، اور اس کے بعد بھی کہ جب کہ آپ ہمارے پاس آئے. قال عسیٰ ربکم، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا خبر کہ تمہارا رب ان یہلک عدوکم، ہلاک کر دے تمہارے دشمنوں کو، ویستخلفکم، اور پھر تمہیں اقتدار دے، فی الارض، زمین میں، فینظر کیف تعملون، تاکہ پھر وہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. کرے اور جو رسول پیش کرے خاص اس چیز کے لیے وہ پوچھا ہے، جیسے لاٹھی کا چھوڑنا اور اپنے ہاتھ کا دکھانا. تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا موجزہ، جسے قرآن بار بار یہ ذکر ہوتا ہے کہ مشرک جو مکہ کے تھے وہ چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزہ پیش کریں، اور ایسا کوئی موجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں دیا. اور ہم کچھ موجزات کا ذکر کرتے ہیں جیسے شق القمر کا، تو ہم اسے موجزہ کہتے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ایک معجزہ پیش کیا، ایک نہیں ایک سے زیادہ، قرآن کہتا ہے 9 کیے، یہ تو 2 سب سے زیادہ پرومیننٹ تھے، اور یہ حصی معجزات تھے جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد آدمی کہتے ہیں واو، یہ تو یار سم تھنگ اسپیشل. تو قرآن کے مخاطبین نے بار بار یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی دکھائیں. بھائی کوئی ایک مکے کی سنگلاخ زمین ہے، یہاں کوئی باغ ہونا چاہیے، کوئی نہریں جاری ہوں جیسے آپ کہتے ہیں وہاں ہوں گی، کوئی آپ کا کوئی سونے کا کوئی محل ہو، کچھ تو ہو. سو بڑے زوردار طریقے سے
قرآن مجید بار بار ان کے اس مطالبے کو پیش کرتا ہے. اس کے بعد آپ کی بڑی ایک انٹرسٹنگ بات آپ نے کی. اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو ہمیں تو اس کو پیش کرنا چاہیے نا. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ لیٹس فالو دا قرآن. قرآن مجید نے مکے کے لوگوں کے اس طرح کے جتنے بھی مطالبات تھے ان کو لفٹ ہی نہیں کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو اگنور کریں. ہم نے کلام پیش کر دیا ہے اور یہ کلام ان کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے جاننے کے لیے کافی ہے. ہم نے ان کو جو باتیں بتائی ہیں وہ باتیں اگر کوئی جاننا چاہتا ہے ماننا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ باتیں اس کلام کی اس غیر معمولی زبان کے ذریعے سے یہ لوگ کہ جو عربی سے واقف ہیں اس عربی سے کہ جس کے ہائیسٹ لیول پر قرآن مجید نے پریزنٹیشن کی ہے تو یہ مان لیں گے اگر یہ ماننا چاہتے ہیں. رہی ہے بات کہ معجزہ دیکھ کے لوگ مانیں گے تو فرعون تو پھر بھی نہیں مانے, اس کے درباری پھر بھی نہیں مانے. تو قرآن نے یہ بار بار بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اس بنیاد پر کہ اگر لوگ ہدایت کو جاننے کے لیے تیار ہوں, اپنے ذہن کو کھلا رکھیں اور اللہ کے دین کی بات ان تک پہنچے. اللہ کے پیغمبر اگر خود پیش کریں جیسا کہ ظاہر ہے کہ مکے والوں کے ساتھ ہوا تو پھر ان کے لیے شبہ کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی, کوئی وجہ باقی نہیں رہتی. یہ اور بات ہے کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ جس بستی پر اللہ کے رسول آتے ہیں اس بستی کو, اس کے رہنے والوں کو اللہ کے پیغام کی سچائی ان پر واضح کرنے کے لیے جہاں ایک جانب پیغمبر دعوت پیش کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے اگر نہیں مانا تو تم مارے جاؤ گے, یہ اللہ کا کلام ہے تو اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا لو, وہاں اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ اس بستی کے اوپر مشکلات آئیں, بیماریاں آئیں, تکالیف آئیں. یہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اگر کہیں کسی وجہ سے کسی اقتدار, کسی طاقت, کامیابی کی وجہ سے کچھ لوگوں کے ہاں کوئی رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے تو وہ رکاوٹ دور ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ مکے والوں کے لیے اس کا بھی اہتمام کیا, قرآن مجید کا اہتمام کیا کہ ایک ایسے اللہ کے بندے کے ذریعے سے ان کو وہ کلام پہنچا, اس زبان میں پہنچا کہ جس نے حیرت میں ڈال دیا کہ جو اس سے پہلے نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں غزوہ احد میں ان کے سارے سرداروں کو مار دیا, all of them, all 70 of them, جس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے زیادہ ممکن ہو گیا کہ وہ بات کو سمجھے اور اس پر غور کرے. ہمارے یہاں اسی وجہ سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے وہ معجزات بیان کرتے ہیں جن کا کوئی قرآن میں ذکر نہیں. وہ باتیں ان میں سے اگر رپورٹڈ ہیں صحیح تو ٹھیک ہیں, لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا معجزہ نہیں ہے کہ جس کو قرآن مجید نے باقاعدہ پیش کیا کہ دیکھو یہ ہم کر رہے ہیں چنانچہ ایمان لاؤ. وہ معلوم ہوتا ہے جیسے برکت ہوتی ہے نا کہ آپ نے کھانا کھلایا, لوگ بہت زیادہ تھے, وہ بہت تھوڑا کھانا سب کے لیے کفایت کر گیا. برکتیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, مگر قرآن مجید نے ان میں سے کسی کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر برحق ہونے کی نشانی کے طور پر پیش نہیں کیا سوائے قرآن کے. جو چاند کا ٹوٹنا ہے, 2 حصے ہونا ہے, اس کو قرآن کہتا ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر, آخرت کی گھڑی اور قریب آ گئی اور چاند بھی شق ہو گیا. یعنی وہاں اللہ تعالیٰ حضور کی نبوت کی دلیل کے طور پر نہیں بلکہ قرب قیامت کی نشانی کے طور پر چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو پیش کر رہا ہے. ورنہ قرآن کا اس پر اصرار ہے کہ بات ماننی ہے تو اس کلام کو سمجھ کے مانو, ورنہ اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کرنا. میں سمجھتا ہوں قرآن اس کی خود دلیل دے رہا ہے سورہ اعراف میں
قرآن 26 میں آیت میں کہا جب حضور پاک انہوں نے کہا کہ سونے کا پہاڑ ڈالو تو آیت اتر آئی 26ویں آیت میں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تمہارا تم ان کی باتوں سے تمہارا دل شاک گزرتا ہے تو کھود دو زمین میں کوئی سن چڑھا دو آسمان پر کوئی سیڑھی اور لے آؤ پھر پہنچ جاؤ اور تم سے پہلے بھی نبی آتے رہے ان کو یہ قتل کرتے رہے. رائٹ ایبسلیوٹلی آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہ مقابلے بازی میں آئے ہیں اس کہنے کی. جی میں کہتا ہوں بلند ترین عظمت کی ایک نشانی یہ بھی ہے جی کہ اسلام دور دور تک پھیلا بغیر کسی معجزے کے. اسی کو مجھے یہ معجزہ بذات خود یہ قرآن ایک معجزہ ہے. اور جب یہ سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب ہم نے پڑھا ہے جادوگروں کو اس اژدہے نے کیا کیا؟ آنکھیں کھول دی. جو قرآن تو آنکھیں ہی کھولتا ہے, آدمی دنگ رہ جاتا ہے. سر اس کے علاوہ جو ابھی یہ مطلب ایک تو مولانا حضرات کرام ہاتھ دکھا کے جی وہ دریا میں اترا تو وہ پیچھے تلواریں واپس پانی کے بہاؤ سے آنے لگی. طارق امین صاحب کا میں نے سنا, میں نے اسی دن ان کا اونچے سے چھوڑ کے واپس آ گیا کہ جس چیز کو قرآن ڈینائی کر رہا ہے ہم اس چیز کو زبردستی اسلام پر تھوپ کے عیسائیوں کا مقابلے پہ آ گئے. ہمارا عیسائیوں سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. قرآن بہت واضح ہے اور کلیئر ہے اللہ کے پیغام کے. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں, اگر نام وام نہ لیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے قرآن مجید کی قدر نہیں کی. اس کی بیوٹی, اس کا ایفیکٹ, اس کی بلاغت, اس کی عظمت, اس کو ہم نے اپریشیٹ نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قصے کہانیوں کی ضرورت پیش آتی ہے. کہتے ہیں قرآن تو پڑھے ایسے ہے کہ نماز پڑھ لو, وہ آ گئے, فلاں آ گئے, اس لیے کہ وہ بات انہوں نے اس طرح سے سمجھی نہیں. اگر ایک مرتبہ آپ کو یہ اعتماد ہو جائے کہ اس میں اللہ نے تمام قیامت تک کے انسانوں کے لیے لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کی طرف آنے کے لیے پورا سامان کیا ہوا ہے, تو آپ اس کو اس اینگل سے پڑھیں گے. یہ بالکل خود کفیل ہے. سر اگر آپ نے اب وہ ان بزرگ کا نام لیا تو مجھے ان کا پازیٹیولی نام لینے دیں. ایک یوٹیوب میں طارق جمیل صاحب اور ایک ڈاکٹر اسرار صاحب کے شاگرد ہیں ڈاکٹر عبدالسمیع. ان کا ایک کوئی آپ سمجھیں گھنٹے بھر کا ایک ڈسکشن ہے. یہ کیسے ہوئی؟ یہ ہوا یہ کہ طارق جمیل صاحب ٹریول کرتے ہیں دنیا بھر میں, اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا سٹار آج کل جو ہے وہ نعمان ہے. نعمان, ہاں نعمان علی خان. سو اب نعمان علی خان کی اور طارق جمیل صاحب کی ملاقات ہوئی, آئی ڈونٹ نو, دبئی میں. طارق جمیل صاحب نے فرمائش کی کہ وہ نعمان علی خان سے ملیں گے. دونوں میں جب گفتگو ہوئی تو طارق جمیل صاحب کو معلوم ہوا کہ نعمان علی خان کو اسلام کے قریب لانے والے شخص ڈاکٹر عبدالسمیع ہیں جو امریکہ گئے تھے. تو ان کو معلوم ہوا کہ یار یہ تو میرے فیصل آباد کے طارق جمیل نعمان علی خان سے متاثر ہوئے اور دبئی میں مل رہے ہیں. نعمان علی خان بتا رہا ہے کہ مجھے تو متاثر اس نے کیا. سو طارق جمیل صاحب ہی وینٹ ٹو میٹ ڈاکٹر عبدالسمیع. ڈاکٹر عبدالسمیع ایک ڈینٹسٹ ہے, لیکن انہوں نے بڑی محنت کی, بڑی قربانی دی, عربی سیکھی اور بڑے مخلص آدمی ہیں, اور امریکہ میں جا کے انہوں نے اس پیغام کو پیش کیا. سو ایونچولی وہ جو ان کی ڈسکشن ہے وہ یوٹیوب میں موجود ہے. اس میں آپ کو ڈاکٹر عبدالسمیع کا یہ جملہ بتا رہا ہوں جس کو کہ اپنا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسمیع نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ دین میں احکام ایٹسیٹرا کے لیے اور بھی سورسز ہیں, مگر دین میں دعوت کے لیے قرآن مجید از سیلف سفیشینٹ کمپلیٹ. اور اسی زور سے طارق جمیل صاحب کا ایبسلیوٹلی رائٹ.
مولانا طارق جمیل صاحب نے یوٹیوب میں اور بھی فرمایا جب وہ اہل تشیع کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یہ سب واجب القتل ہیں جو مولا علی نہیں کہتا تو میں آپ کو یوٹیوب دکھا دیتا ہوں یہ میرے پاس یوٹیوب ہے. نیکسٹ وہ جدھر جاتے ہیں جب اس کے بعد جاتے ہیں. نیکسٹ کوشچن. خواتین سے کوئی سوال پوچھیں. جی جی. آپ نے ذکر کیا ہے کہ فرعون نے بھی سزا یہ قرآن بتا رہا ہے کہ جو جن لوگوں نے اس کے مدنی کی ہوئی یا سارے صاحب لوگ تھے اس کے لیے مختلف سن سے ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے جی. تو آپ نے وہاں ذکر کیا کہ قرآن جو ہے جو اتنا انگیز ہو گیا ان کے لیے بھی ایسا ہی سزا کا ذکر کرتا ہے. ایک تو وہ بتا دیجیے کدھر جگہ پہ, اور دوسرا یہ کہ ہم جب ایک بات کرتے ہیں کہ کیا یہ بھی اتنا ہے کہ اگر کوئی آج بیٹھا ہے مسلمان ہے اور ایک دم کہتا ہے کہ میں کنورٹ ہو گیا ہوں کسی اور چیز میں, کیا اس کو مرتد کہتے ہیں, تو کیا اس کے اوپر بھی کیا ایسی چیز لاگو ہوتی ہے یا کوئی ڈفرینٹ ہے؟ جناب آپ کے دو سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا اور اچھا ہی کیا آپ نے پوچھ لیا, کیونکہ آج بھی اپنے تقریر کے جوش میں کچھ کہہ دیتا ہے اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کہا ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 ہے, 33 سورہ مائدہ. سوال ان کا یہ تھا, سوال ان کا یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیان میں یہ بتایا کہ جب فرعون نے یہ کہا کہ میں ان کے بازو اور ٹانگ الٹ سمت سے کاٹ دوں گا اور ان کو سولی پر چڑھاؤں گا, تو آپ نے بیان کرتے کرتے یہ بات بھی کہی کہ یہ وہی سزا ہے کہ جو باغیوں کو ملتی ہے, اور یہ سزا قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ قرآن میں کہاں بیان ہوئی ہے, تو یہ ایک ڈائریکٹ ہی سوال کر دیا, اب مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت نمبر 33 ہے, 33 سورہ مائدہ کی, جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, ان لوگوں کی سزا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑتے ہیں. یہ اصل میں بغاوت کو بیان کیا گیا ہے کہ بغاوت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ایک سوسائٹی قائم ہے اور کوئی اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اور جو زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کی سزا تو اس کے علاوہ کوئی نہیں. أَن يُقَتَّلُوا, کہ یا تو وہ بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے, أَوْ يُصَلَّبُوا, یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے, أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ, یا ان کے ہاتھ اور پیر الٹ سمت سے کاٹ دیے جائیں. أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ, یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے, ابینڈن کر دیا جائے, یعنی ملک بدر کر دیا جائے. کیا یار جو وہاں بھی بیان ہوئی ہے. جی آپ پوچھ رہی تھی, یہ بازو ادھر ہے, اور یہ تاکہ آدمی عبرت کا نشان بنے اور وہ پھر اس کے اندر کوئی سکت نہ رہے کہ وہ موو کرے. اگر ایک بازو اور ایک ٹانگ یہاں کی انٹیکٹ ہے تو آپ آپریٹ کر سکتے ہیں. سو بے دردی کے ساتھ یہ ہے. اچھا ہاں, دوسرا سوال تھا ان کا کہ کیا یہی سزا مرتد کی بھی ہے. مرتد سے مراد اپوسٹیٹ, اپوسٹیٹ سے مراد وہ شخص کہ جو مسلمان تھا مگر اس کے بعد اس نے اسلام چھوڑ دیا. ہمارے ہاں عام طور پر اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اسلام میں اس شخص کی سزا کہ جو مسلمان تھا اور اس کے بعد وہ مسلمان نہیں رہا, اس کی سزا موت ہے. سادہ ہی موت کہتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس طرح کی سزا ہے کہ جس میں عبرت ناک موت ہو. آنیسٹ ٹو گاڈ یہ کبھی سزا سمجھ میں نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک آدمی ہے جو پیدا ہو گیا اتفاق سے مسلمانوں کے یہاں, اور اس نے محسوس کیا کہ یار یہ مسلمان تو بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں, اور یہ جو کرسچن پریچرز ہیں دے آر ویری امپریسو اور بڑی مدد کرتے ہیں, تو وائی شوڈ آئی ناٹ بیکم اے کرسچن.
تو ہو جاتا ہے آپ کہ ہم تمہیں مار دیں گے، مطلب گل ساڑھے کوئی نہیں ہے، لیکن اگر تم نے چھوڑ دیا تو مار دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل میں قرآن مجید میں کوئی ایسی سزا بیان نہیں ہوئی، البتہ حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب ان میں سے کوئی شخص اپنے دین کو چھوڑ دے تو تم اس کو قتل کر دو، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ حدیث بالکل قرآن کے مطابق، اس لیے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جب اللہ کے رسول خود آ جاتے ہیں اور اللہ کا پیغام براہ راست پیش کرتے ہیں تو ان کے جو امیجیٹ ایڈریسیز مخاطبین ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی ایک مدت گزر جانے کے بعد، وہ یا مانیں گے یا وہ سزا پائیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ان میں سے کچھ لوگ مان گئے ظاہری طور پر اور پھر چھوڑ گئے تو پھر سزا ملے گی ان کو، لیکن اس کا کیا تعلق ہے اس چیز سے کہ ایک آدمی ہے جو بعد کے زمانے میں مسلمانوں میں پیدا ہوا یا مسلمان ہو گیا اور اس کو بس ایسے لوگوں نے کچھ چیزیں بتا دیں جیسے ہمارے ہاں بتاتے ہیں، کوئی اس میں کوئی جان نہیں، کوئی کنوکشن نہیں، یعنی کنوکشن پیدا کرنے کے لیے دلائل نہیں، اور اس کے بعد وہ چھوڑ دے، تو یہ ہمارے ہاں مشہور یہی ہے۔ تو میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ بڑی ریئر بات، مگر وہ قانون کس بنیاد پر ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ مجھے جی سوری یہ مدینے سے نکال دیں گے، مدینے کا لفظ عربی میں شہر کے لیے آتا ہے۔ یہ جو مدینہ ہے اب سعودی عربیہ میں، اس کا نام یثرب تھا، یہ مدینہ پڑا اس لیے کہ اس کو کہا جانے لگا مدینۃ النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ اس میں ظاہر ہے کہ اتنا لمبا نام تو آپ نہیں بولتے نا، تو پھر نبی کو نہیں بولتے، صرف مدینہ بولتے، تو اس کا مطلب شہر ہے۔ جی ہاں یہ بات صحیح ہے کہ قرآن مجید کا معجزہ آج بھی زندہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا اثر ہوگا لوگوں کے اوپر اتنا ہی کہ جتنا ان کو سمجھ میں آئے گا، سمجھایا جائے گا۔ جن لوگوں کے سامنے یہ براہ راست پیش کیا گیا ڈائریکٹلی، وہ ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پر زیادہ آنسریبل ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی تو وہ زبان تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی پرسنالٹی تھی۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک آدھ سوال یہاں سے لیں۔ جی آپ خرم، آپ پوچھ رہے تھے سوال کوئی؟ ڈاکٹر صاحب دو کوشچن ہے چھوٹے سے۔ جو کوشچن تو یہ ہے کہ جب مسلمان دربار میں گئے اور فرعون نے جب کہا کہ تم مطلب جو ملا اٹھے تو جی کیا یہ نیچرل رسپانس کسی کے لیے بھی کہ مطلب اگر ہمارے سامنے میں کوئی بھی بات لے کر آئے گا تو ہم شاید اس کی تصدیق جاننے کے لیے یہ کہیں گے کہ یار پیش کرو، پھر مطلب اس میں ایروگینس کا ایلیمنٹ کیا واقعی قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایروگینس کے لیے بات کی؟ دوسرا ایک چھوٹا کوشچن یہ ہے کہ جب جادوگروں کے سامنے جب وہ اصب دیکھا اور وہ اضحا بن گیا اور نکلنے لگا تو نکلنا کیا یہاں پہ دقت ہے کہ وہ نکلنا نکل رہا تھا یا ادھر ہے کہ اس کو تو جادو کے شہر کو نکل گیا، مطلب سب کو نظر آ گیا کہ یہ اصل جہاں ہے اوکے تو ان اے وہ مطلب نکل گیا
ان کا سوال یہ ہے کہ اگر فرعون اور اس کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ لائیں جو آپ کے پاس ہے، تو آخر اس میں ایسی کیا پرابلم تھی؟ اسی بات یہ ہے کہ آپ جب کوئی نئی بات آپ کے سامنے آتی ہے ایک دعوے کلیم کے ساتھ، تو آپ یہی کہیں گے نا یار کہ اوکے لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپ کے پاس کیا ہے، اس میں ایسی کون سی بری بات تھی؟ جواب یہ ہے کہ واقعی اگر بات صرف اتنی تھی تو بڑی نیچرل سی بات تھی. جب آپ کے سامنے ایک دعوت آئی ہے تو اس دعوت کو آپ سمجھیں گے اور آپ ڈیمانڈ کریں گے کہ بھائی لے آؤ اپنی کوئی نشانی. اس میں جو ایروگنس کا ایلیمنٹ ہے وہ قرآن نے ہم کو بتایا کہ اس نے یہ مطالبہ کیا اپنے اندر کی اس بڑائی کی وجہ سے، ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھا. اصل میں اللہ کی کتاب یہی کام کرتی ہے کہ وہ صرف ظاہر کو بیان نہیں کرتی بلکہ لوگوں کے اندر کے حالات، دلوں کے حال کو بھی بیان کرتی ہے. تو اصل میں ہم جب اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کنڈیمنیبل ایٹیچیوڈ تھا، تو یہ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ مطالبہ کرنا کوئی غلط بات ہے. مطالبہ کرنا بڑی نیچرل بات تھی کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہاؤ ڈو وی نو، سو واٹ از یور پروف. تو وہ جو انہوں نے پروف پیش کیا وہ ظاہر ہے کہ اس میں جو ان کا ایٹیچیوڈ تھا وہ تھا کہ جس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ماننا چاہتا تھا یا وہ ایروگنٹ تھا. دو سوالوں میں یہی پرابلم ہوتی ہے کہ آدمی ایک ہی سوال میں اپنی ساری انرجی نکال دیتا ہے، دوسرا سوال ہی یاد نہیں رہتا. دوسرے سوال کا نام لے لیں آپ، جسٹ مینشن. او اچھا وہ ازدا جو تھا وہ کیا واقعی نکل گئے؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. قرآن کہتا ہے کہ واقعی نکل گئے. سو اب اس کا کیا مطلب ہے آئی ڈونٹ نو. یعنی مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لٹھیا زبید پہ پڑی اور وہ ایک ریئل اژدہا بن گیا، اور وہ جو اژدہا تھا وہ نظر آیا کہ وہ جو چیزیں بھی تھیں وہ اس کے اندر جا رہی ہیں، ختم ہو گئی، غائب ہو گئی. سو اب آئی ڈونٹ نو یعنی اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کو سائنٹیفکلی ادروائز کیسے ڈسکرائب کیا جائے، مگر دیکھنے والوں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک ریئل چیز ہے. اور خاص طور پہ جادوگروں کو کہ یار یہ تو کوئی گڑبڑ ہے، باقی سانپ آ گیا، ہم نے تو ایسے ہی چکر دیا تھا، دس از سم تھنگ ریئل، اور وہ آ گیا اور سب چیزوں کو نکل گیا. تو ایک ریئلٹی ہے کہ جو بیان ہوئی ہے. اوکے جی، نیکسٹ کویشچن. سب السلام علیکم. یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ نے آزمائشوں کی بات کی ہے تو جنرلی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے اچھے لوگوں پہ زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، آتی ہیں، اور اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو اتنے ایون لوگ ہیں جو بالکل سکون سے رہ رہے ہیں. تو یہ کیسے آپ ایکسپلین کرتے ہیں کہ بہت تک آزمائشیں آتی رہیں گی؟ ان کے اوپر تو نہیں لگتا تو کچھ آ رہا ہے. دیکھیں یہ آزمائشیں اچھے لوگوں کے اوپر زیادہ آتی ہیں اور دوسروں کے اوپر کیوں نہیں آتی، یہ سوال اصل میں اس مفروضے پر مبنی ہے کہ آزمائش صرف تکلیف ہوتی ہے. آزمائش کی کئی قسمیں، شکلیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے حالات بھی آزمائش ہیں، برے حالات بھی، یعنی تنگی کے حالات بھی آزمائش ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کے اوپر تنگی کے حالات کیوں نہیں آتے. سچی بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم. یعنی ہم لوگوں کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کے حقیقت کو نہیں جانتے. کوئی شخص بڑے سے محل نما گھر میں رہ رہا ہے اور ریل پیل ہے اس کے ہاں، اور معلوم ہوتا ہے اس کو شہرت حاصل ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو اس کے گال کلے پھولے ہوئے ہوتے ہیں، مسکرا رہا ہوتا ہے، وہ بڑا کامیاب آدمی. تو اللہ تعالیٰ نے شاید اسی بات کو واضح کرنے کے لیے قارون کا ذکر کیا کہ جو اپنے زمانے کا بعض لوگوں کے لیے ہیرو تھا اور لوگ اس کو آئیڈیلائز کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا انجام یہ ہوا، اور یہ بھی بتایا کہ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جن کو ان کے اپنے گھروں میں، ان کے اپنے کاروباروں میں، ان کے اپنے معاملات میں طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں. اور یہ بات بھی نہیں فراموش کرنی چاہیے کہ آزمائش صرف
تکلیف کا نام نہیں ہوتا، بلکہ آزمائش دونوں طرح کی ہوتی ہے، آسائش آسانیاں بھی آزمائش ہیں۔ اس میں کچھ سوالات یہاں لکھے ہوئے ہیں سر۔ میں نے کل بھی سوال کیا تھا کہ آخر میں کہ امام ابو حنیفہ جادو کو نہیں مانتے، کیا وجہ ہے اور آپ کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ اگر زندہ ہوتے تو ان سے پوچھتے۔ اب تو بڑا مشکل ہے کہ میں اس کا کوئی جواب دے سکوں، آئی ہیو نو آئیڈیا، اس لیے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ بہت وہ سمجھدار ذہین آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے، وہ کس جادو کو نہیں مانتے میں نہیں جانتا۔ آیت 120 از پیسو، who asked them to perform سجدہ۔ دیکھیں پیسو ورب کا تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ forget about the doer of it، اس کا جو فاعل ہے اس کو بھول جائیں، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، یعنی سجدے جو جادوگر تھے وہ سجدے میں ڈال دیے گئے۔ اس بیان کو اس انداز میں بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس میں کس نے ڈالا یہ زیر بحث ہی نہیں ہے، بے اختیار گر پڑے، اور انہیں یعنی جیسے ہی یہ بات ان کے سامنے آئی کہ یہ جادو نہیں ہے تو ان کے اندر ایک ایسا جذبہ داعیہ پیدا ہوا کہ وہ سجدے میں گر گئے۔ میرا خیال ہے کہ صحیح ٹائم پر ختم کرنا یہ بھی ایک شرافت کی نشانی ہے۔ ایک سوال اور پوچھیں ڈاکٹر صاحب، ایک سوال اور ہے۔ اوکے جی، فنش۔